والصلاة والسلام دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے بطور رحمت مل رہی ہے. اسی پر بات ہماری گزشتہ جمعہ ادھوری رہ گئی تھی. اور اللہ جو جنت دینے والا ہے وہ جنت اعمال کا بدلہ ہے. تو جو دنیا اتنی ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے وہ بغیر کوئی عمل کے اللہ کی طرف سے محض بطور رحمت کی مل رہی ہے. تو وہ جنت کیا چیز ہے جو اللہ اعمال کا بدلہ دے گا. جو ہمارے اعمال ہے اس کے بدلے میں جو جنت ملے گی اس کے اندر کیا نعمت ہوگی. اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کس ناقص کو اللہ نے یہ نعمتیں دے دی ہیں. اللہ کے منکر ہو, اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے ہو, سرے سے اللہ کا انکار کرنے والے ہو, ان کو بھی یہ نعمتیں بطور خاص مل رہی ہے. لیکن اللہ نے اصول قائم کر دیا کہ جنت ہر ایک کو نہیں ملے گی. جنت کا داخلہ خصوصی آدمی کو ملے گا. جیسے مانگنے والے فقیر کوئی بھی آ جائے دروازے پر, اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی. ہر ایک کو ہم کھانا دے دیں گے, روٹی دے دیں گے, روپیہ 2 روپیہ دے دیں گے. لیکن ہم دعوت میں خصوصی آدمی کو اپنے گھر کے اندر انٹر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خاص آدمی ہے. تو یہی چیز اللہ جنت کے اندر یہی اصول چلائیں گے کہ جنت میں ہر ایک کو داخلہ نہیں ملے گا. جو خصوصی لوگ ہوں گے, اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے, انہی کو جنت میں داخلہ ملے گا. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ دعوت کی, ہماری دھیرو بھائی امبانی کی مثال دی تھی, تو وہاں ہر ایک کی انٹری نہیں ہوگی. خصوصی آدمی کو جس کو پاس ملا ہے اسی کو وہاں پر دعوت میں لیا جائے گا, ہر ایک کو نہیں لیا جائے گا. تو یہ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں ہیں, وہ صرف اللہ کی طرف سے بطور رحمت ہے. آخرت میں جو جنت ہے وہ اعمال کا بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پر تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا. اللہ نے جنت کو, جہنم کو, آخرت کو, محشر کو قرآن کے اندر اتنا تفصیل سے کھول کر بیان کیا کہ اللہ نے دوسرے عنوان کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا. جگہ جگہ پر قرآن کی آیتیں ملے گی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ رات کے اندر اپنے پہلو, اپنے بستر سے اپنے پہلو کو دور کر لیتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. اللہ آگے کہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. جیسے ہم کو دعوت میں وہاں پر بلایا تو ہم سارا کچھ سوچ کر گئے کہ وہاں تو یہ کھانا ہوگا, اور وہاں تو دنیا کے لوگ آئیں گے, ایکٹریس بھی آئے گی, ایکٹر بھی آئیں گے, فلاں ہیرو بھی آئے گا, اس لیے کہ اس کے کانٹیکٹ تو بہت ہے, فلاں ہیروئن بھی آئے گی, ان کا رقص بھی ہوگا, ان کا ڈانس بھی ہوگا. انسان کیا کیا سوچ کر اس دعوت میں جائے گا, لیکن وہاں جا کر دیکھے تو جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ ملے. اس نے سوچا تھا بریانی ملے گی, وہاں تو دنیا کے کھانے مل گئے. تو کہتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی وہاں پر کہ ہائے اس دعوت کے اندر تو کیا ہی کھانے مل گئے, کیا ہی کتنا ہی کچھ دیکھنے کو مل گیا. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندے راتوں میں اٹھ کر مجھ سے عبادت کرتے ہیں اور جنت کی تیاری کرتے ہیں, ایسی نعمتیں تیار کر کر رکھی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں جس کو جنت کا شوق لگ گیا اس کو دنیا کے اندر ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ قید خانے کے اندر. ہم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہے, حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے, وہ حج کے میدان کے اندر ہے, بھگدڑ مچ گئی, صحابہ پیچھے ہٹ گئے. ایک صحابی تھوڑی دیر کے لیے بھوکے ہیں, کھجور کھانے کے لیے رک گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کھا رہے ہیں, وہاں سے آواز لگ گئی کہ حملہ ہو گیا. تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ کھجور پوری کر لیا. کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے, آدمی چند سیکنڈوں کے اندر کھجور کھا سکتا ہے. لیکن ان کو جنت کا منظر سامنے ہے کہ وہ میرے سامنے تو جنت ہے, تو کھجوریں پھینک دی کہ کھجوروں کے کھانے کا زمانہ لمبا ہے. حالانکہ کوئی بڑا زمانہ نہیں ہے, چند سیکنڈوں میں آدمی کھجوریں کھا لیتا ہے. کہا کہ کھجوروں کا کھانے کا زمانہ لمبا ہے. کھجوریں پھینک دی, اس کی تھیلی پھینک دی, اور جنگ کے میدان کے اندر جہاں پر حملہ ہوا وہاں پر کود گئے, شہید ہو گئے. کھجوریں نہیں کھائی, بھوکے انتقال ہو گئے, بھوکی شہادت کو قبول کر لیا. کہا کہ کھجوروں کا کھانے کا زمانہ لمبا. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ جنت ہمیشہ سامنے رہی. آج ہمارا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جنت نکل گئی.
ہم میں سے کتنے ہیں جو جنت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہماری دعاؤں سے جنت نکل گئی، جنت کے شوق نکل گئے، جنت کے منظر ہمارے سامنے سے نکل گئے، تو ہماری عبادتیں نہ جنت کے لیے رہی، ہماری دعاؤں میں جنت نکل گئی، بس ہے ایک روٹین ہے، عادت ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن جس کو جنت کا شوق ہو جاوے نا، اس کی عبادت کے اندر اس کو پھر سکون نہیں آئے، ہاں اس کو وہاں جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک جنگ تھی، اس کے اندر دشمن کے اندر سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ اسلام حق ہے، کیا میں پہلے جنگ لڑوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کو کہا کہ آپ پہلے کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر جنگ میں کود گئے، اور اسی وقت ان کی شہادت بھی ہو گئی، یعنی نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، نہ کوئی نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو مسلمان ہوئے، اور ابھی تو کیا ہوا، ان کو فوراً شہادت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے عمل بہت تھوڑا کیا، صرف کلمہ پڑھا، اور اس کو اجر اتنا مل گیا کہ کلمہ پڑھتے ہی اب سیدھا کیا ہو گیا، جنت میں ہو گیا، داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم سوالات کرتے تھے، اکھاڑے پوچھتے تھے، اس میں یہ اکھاڑا پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ سبحان اللہ پڑھا، نہ کچھ بھی عمل کیا، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو میں یہ اکھاڑا پوچھتا تھا، اس کے اندر اس صحابی کا نام دیتا تھا کہ یہ وہ صحابی ہے جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا لیکن سیدھے جنت میں داخل۔ تو یہ جنت کے شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنت کو بڑی تفصیل سے کھول کر رکھا ہے۔ ہاں، تو ہمارا جو ٹاپک تھا انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ ہم قرآن کے اوپر لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس طرح سے جنت کو کھولا ہے، کس طرح سے ہمیں جنت پر ابھارا اور ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمایا ہے کہ ہمیں ہر عمل جنت۔ سب سے پہلی چیز میں نے بتائی تھی کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی محبت کے لیے ہوگا، دوسرے نمبر پر ہمارا ہر عمل جنت کے شوق کے اندر ہوگا، کہ ہمارے شوق، ہماری لالچ، ہماری حرص جنت کے لیے ہو، ہم جنت کے لیے کام کرنے والے بنے۔ لیکن جب اللہ قرآن کے اندر جنت کو کھول رہا ہے، اس لیے دیکھیں انسان کے جو کلام ہوتا ہے نا، بات، وہ انسان کے مزاج کے اعتبار سے اس کی بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کی بات کو اس کے مزاج پر فٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بہت سمپل سی مثال کہ بہت سارے علاقوں کے اندر گالی سے ہی بات شروع ہوتی ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ماحول ایسے جس میں گالی سے ہی بات شروع ہوگی، اور اس ماحول میں رہنے والے اس کو کوئی بڑا بری بھی بات بھی نہیں سمجھتے۔ جیسے ہمارے یہاں الفابیٹ ہوتے ہیں ک خ گھ، تو وہ ایسے لوگوں کے اندر گالی پہلے سے انسٹال ہوتی ہے کہ بات شروع کریں گے گالی سے ہوگی، بات ختم کریں گے گالی سے ختم ہوگی، تو وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ان کے نزدیک۔ لیکن کوئی اجنبی آدمی، دیندار آدمی، پرہیزگار آدمی اگر وہاں ان کی بات سن لے تو اس کو دل پر لگ جائے کہ یہ گالی مجھے دے رہے ہیں، گالی کس طرح سے بولتے ہیں۔ ہمارے یوسف بابا نے دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے پڑوس کے گاؤں کے اندر ایک ساتھی انتقال ہو گیا، نام نہیں لیتا میں، ان کو گالی کی بہت عادت تھی، بات بات میں ان کی زبان سے گالی، ایسا نہیں جان بوجھ کر، ان کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، جب بھی بات کرے ماں بہن کی گالی شروع ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ یوسف بابا کو ڈرائیونگ کر چھوڑ کر ان کو جانا تھا، میں نے ان سے ڈائریکٹ کسی واسطے سے یہ بات سنی ہے۔ اب گاڑی میں بیٹھے بات چیت شروع کی، اب وہ بندہ ہے کہ اس کو تو پتا بھی نہیں، اور یوسف بابا کے ساتھ بات کر رہا ہے، ہر بات کے شروع میں گالی، ہر بات کے شروع میں گالی۔ اب یوسف بابا بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ جب وہاں پر اترے تو یوسف بابا نے اس کو اتر کر نصیحت کر دی کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو کہنے لگے کہ بابا کیا کرے، زبان ایسی اول گئی ہے کہ بات شروع کرتے ہیں گالی سے ہی شروع ہوتی ہے، میں جان بوجھ کر نہیں دیتا لیکن بات شروع ہی میری گالی سے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کا ماحول، تو اس کی بات کا اندازہ اس کے مزاج سے لگایا جائے گا کہ بھائی یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، ہاں گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ جو قوم، جو امت گالی گلوچ پر آ جائے گی وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، لیکن اس کی بات کا اندازہ اس کے مزاج سے لگائیں گے، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہر بات میں گالی بولے گا یہ۔ جیسے لکھنؤ والے مشہور ہیں تہذیب کے اندر، لکھنؤ والے بڑے مشہور ہیں تہذیب کے اندر۔ مختار مسعود صاحب نے ایک چٹکلا سنایا کہ وہ کسی جگہ پر چلے گئے اپنا علاقہ چھوڑ کر، مثال کے طور پر سمجھ لو سورت میں آ گئے، اب سورت میں کیلے بک رہے ہیں، اب وہ بیچارہ لکھنؤ کا آدمی
اب کیلے ہر جگہ پر گن کر نہیں بکتے ہیں. آپ بھروچ کے علاقے میں چلے جاؤ وہاں پر وزن پر ملتے ہیں, دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ وزن پر ملتے ہیں. تو بیچارہ لکھنؤ والا آدمی اس نے وہ لاری والے سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیلے کس مول پر دیے, وزنن دے رہے ہیں یا عددن دے رہے ہیں؟ بالکل پیور اردو کے اندر پوچھا کہ آپ کیلے کس مول پر, مول مطلب کیسے بیچ رہے ہیں, اردو کے اندر اس کو مول کہتے ہیں. آپ یہ کیلے کس مول پر دے رہے ہیں, وزنن دے رہے ہیں یا عددن دے رہے ہیں؟ وزن مطلب وزن کر دے رہے ہیں, عددن مطلب گن کر دے رہے ہیں. لیکن اردو اتنی گاڑی اور بیچارہ لاری والا سمجھ نہیں رہا ہے. اس نے کہا میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کیلے وزنن دیتے ہیں یا عددن دیتے ہیں؟ نہیں سمجھا. تیسری مرتبہ بولا کہ بھائی آپ کیلے وزنن دے رہے ہیں یا عددن دے رہے ہیں؟ تو وہ لاری والا کہتا ہے کہ نہ وزنن نہ عددن, ہمارے یہاں تو دھنا دھن دکھتے ہیں, لینا ہو تو لو, دکھ لو ورنہ. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, دھنا دھن دکھتے ہیں. تو یہ لکھنؤ والوں کی تہذیب ہے. آپ ان سے تو گانے سے بات نہیں کر سکتے, ان کو بڑا برا لگتا ہے. ہمارے ساتھ راجستھان کے اندر ایک ساتھی تھے لکھنؤ کے, بڑے مہذب زبردست تھے, اور انہی کے ساتھ میں ہمارے میوات کے ساتھی بھی, ان کو ساتھ میں چلانا. اب میواتی آدمی کسی کو بھی آپ سے کبھی نہیں پکارے گا, وہ تو سے ہی پکارے گا. تو وہ بیچارے ہمارے لکھنؤ والے ساتھی ناراض ہوئے, ان کا کھانا نہیں کھاتے, خدمت میں ہوتے, وہ اگر ایک مرتبہ میں نے تو کھا لے, وہ تو سے ہی بات کرتے میواتی. حالانکہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن ان کا مزاج یہ بنا ہوا ہے, وہ تو تکارے سے بات کریں گے. وہ ان کو اتنا برا لگ جاتا کہ وہ لکھنؤ والے کھانا تک نہیں کھاتے, باہر جا کر کھا لیتے الگ سے پکڑ. اتنا ان کو دل پر لگتا کہ مجھے تو کیوں کہا, آپ میں سے کیوں نہیں بات کی. تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں کچھ نہیں. یہ تو مولوی صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اے مولوی صاحب تو میرے لیے دعا کر دے تو میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا. حالانکہ احترام ضرور ہے, لیکن ان کی مزاج ہی ہے, ان کی زبان ہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ کسی کا مزاج اگر گالی والا ہے تو گالی سے بات شروع کرے گا, تو اس کا اندازہ اس کے مزاج سے لگایا جائے گا کہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جنت کو اور جنتی لوگوں کو بیان فرما رہا ہے, جہنم اور جہنمی لوگوں کو اللہ بیان فرما رہا ہے. تو جنتی لوگوں کے اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں, وہ اتنے ہائی لیول کے ہیں, اتنے زبردست اوصاف والے ہیں, صفات والے ہیں کہ جب بندہ قرآن کے اندر جب پڑھتا ہے, جب سنتا ہے, اس کا ترجمہ دیکھتا ہے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے ہی. اللہ نے ایسے زبردست صفات بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں کو اٹھتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون. ایسی بے شمار آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں, اور ایسے صفتیں ہیں کہ وہ کبھی برا نہیں کہتے, لغویات نہیں کرتے ہیں, کبھی غفلت نہیں کرتے ہیں, راتوں اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں, کبھی غیبت نہیں کرتے ہیں, اور کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں, حرام کا لقمہ نہیں کھاتے, مشتبہ مال نہیں کھاتے, حلال مال کھاتے, طیب مال کھاتے ہیں, صلہ رحم نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لوگوں کو کھلاتے اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے جزاک اللہ کہتے ہوئے اور لوگ میرے سامنے نہیں, وہ تو ماں کہتے ہیں کہ آپ جزاک اللہ مت بولو, آپ شکریہ مت ادا کرو, ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ کے سامنے لیں. آپ کی ٹینشن ہم نے دور کری, آپ کی ضرورت ہم نے دور کری. ہم چاہتے ہیں قیامت میں جب ہم ٹینشن کے اندر ہو, ہم ضرورت مند ہو, اس وقت آپ ہم کو کام آ جاؤ, اس لیے ہم کھلا رہے ہیں. ایسی زبردست اللہ نے صفتیں بیان کر دی قرآن کے اندر جنتیوں کی کہ انسان جب دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جنت میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. لیکن جب جہنمیوں کی اللہ صفتیں بیان کرتا ہے تو تھوڑا دل میں دھارس ہوتی ہے کہ نہیں, اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی صفت بیان کر رہا ہے. تو اللہ کے اس کلام سے مزاج, اللہ کے بات اس سے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ جنتی آدمی کی جو صفتیں بیان کر رہا ہے وہ بالکل اعلیٰ قسم کا جنتی ہے. جنت الفردوس کے اندر بھی اعلیٰ قسم کا جنتی ہے, کیونکہ اللہ کو تو ایگزامپل دینا ہے, اللہ کو تو ایک ایگزامپل, ایک ڈیمو دینا ہے. تو اللہ نے بہترین قسم کا جنتی پیش کیا کہ یہ میرا بہترین بندہ ہے جو جنت میں جائے گا, اس کی یہ صفات ہے. اور جب جہنمی کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے تو جہنمی آدمی کی ایسی صفت بیان کرتی ہے کہ وہ سارے گناہ, جو بالکل گھٹیا قسم کا آدمی ہو, جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہو, اللہ کا انکار کرتا ہو, اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہو, زنا کرتا ہو, یہ ساری صفتیں اللہ نے جہنمیوں کے بیان فرما دی. تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, اتنے برے بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتے, نہیں, ہم تھوڑے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ نکالا علماء نے کہ کچھ اچھائیاں ہمارے اندر ہے جو جنتی ہونے کی صفت ہے.
اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو جہنمی ہونے کی صفت ہے، تو ہر بندے کو چاہیے کہ جو جنتی والی صفت ہے اس صفت کے اندر کچھ اضافہ کر دے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ انسان 100% اس طرح بن جائے گا جس طرح اللہ نے جنتوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، 100% تو نہیں بن سکتا۔ کچھ کمی کوتاہی نبیوں کو چھوڑ کر ہر ایک کے اندر رہے گی۔ اللہ چاہتا یہ کہ ہمارے اندر جنت والوں کی صفت بڑھ جاوے، جہنم والوں کی صفت کم ہو جاوے۔ ہر ایک کے اندر یہ صفتیں ہیں، کسی کے اندر جہنم والی زیادہ ہے، کسی کے اندر جنت والی زیادہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جنت والوں کی صفت بڑھ جاوے، جہنم والوں کی صفت کم ہو جاوے، ہمارے اندر وہ علامتیں، وہ نشانی زیادہ ہو جو جنت والوں کی ہو۔ اس میں سب سے پہلی صفت اللہ جس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جنتی آدمی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارے گا۔ جنتی آدمی ہوگا اس کی پہلی سب سے اس کے دل کے اندر سکون ہوگا۔ اللہ نے جنتی آدمی کی کہیں بھی کوئی ایسی صفت نہیں بیان کی کہ وہ مالدار بن جائے گا، بنگلے والا بن جائے گا، گاڑی والا بن جائے گا، نیتا بن جائے گا۔ اللہ نے ایک بھی اس میں سے صفت بیان نہیں کی ہے۔ جنتی آدمی کی سب سے پہلی صفت دنیا کے اندر کہ وہ آدمی دل کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بڑی پریشانیاں نظر آئے گی۔ دنیا والے دیکھیں کہ سب سے دکھی آدمی یہ ہے، لیکن دل اس کا کروڑپتی ہوگا، دل کے اندر ایسا سکون ہوگا۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا قصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، کسی نے خبر دی کہ آپ کی کشتی کے اندر بزنس کا مال آ رہا تھا، وہ ڈوب گئی، تو کہا کہ الحمدللہ۔ پھر خبر آئی کہ نہیں وہ ڈوب نہیں گئی، غلط خبر دی، آپ کی کشتی بچ گئی، کہا کہ الحمدللہ۔ تو ان کے مرید نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، نقصان پر بھی الحمدللہ اور نقصان کے بچ جانے پر بھی الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نقصان کی خبر مجھے ملی، دل کو ٹٹولا کہ دل میں کیا دھچکا لگا، دل میں کیا ہوا ہے، بے چینی آئی نہیں آئی؟ تو کہا کہ نہیں آئی۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ میرا دل پرسکون ہے، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اور پھر جب نقصان سے بچ گئے تو اللہ کی تعلیم ہی ہے کہ ہمیں تو کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ دل کا سکون جنتی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دل کا خلاصہ خود کے ساتھ کر سکتے کہ میرا دل کتنا پیشین ہے، کتنا صبح سے شام میں مال کے لیے، دولت کے لیے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، کتنا پیشین ہائے ہائے کر رہا ہوں میں۔ دل کا سکون انسان کو بتا دے گا۔ اس لیے اللہ نے کبھی بھی مال کے ساتھ دل کا سکون نہیں رکھا۔ ہمارے سامنے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار، اس کو کئی مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ کروڑپتی آدمی دل کا سکون نہیں، اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کا تعلق اللہ نے جنتی ہونے کے ساتھ لگایا کہ جو آدمی جنتی ہوگا اللہ نے اس کو دل کا سکون دیا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو آدمی نیک اعمال پر قرار رہے گا، حیاتاً طیبہ، علماء کہتے ہیں خوشگوار زندگی کا کیا مطلب ہے؟ سوکھی روٹی کھائے گا لیکن کیا کرے گا؟ دل کے سکون کے ساتھ۔ سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ سکون دے دے گا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جنتی بننا چاہتے ہیں، جنت اس لیے کہ جنت اللہ نے کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت ہمارے لیے بنائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنتی بن جاوے، ہمارے اندر بھی وہ صفات آ جاوے، تو ہم اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ ہم سارے کے سارے جنتی بنیں، جنت والے اعمال کے اندر اضافہ کریں۔ کوشش نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، زندگی گزر جائے گی، آج ہے کل ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ہمت کر کر قدم بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ماحول ہے بھائی، سب جگہ یہی ماحول ہے۔ ایک بات کہ بات ختم کروں کہ بھائی کوئی بھی ایسی رات آ گئی، 27 رات آ گئی، بڑی رات آ گئی، یا قرآن ختم قرآن، ہم سارے کے سارے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ تو میں بہت سی مرتبہ کہا، ہمارے نوجوان بھی رمضان کے اندر اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت، دعا کرتے ہیں، دعا میں سارے روتے ہیں، لیکن رونے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہ چھوڑنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی اور رمضان میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ساروں کے موبائل کے اندر نمبر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور دعاؤں میں رو بھی رہے ہیں، لیکن یہ دعا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ چاہے کچھ بھی جتنا بھی رو لے ہوئے، اس کی دعا قبول نہیں ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ مولانا رشید احمد صاحب جب گئے حج پر تو کہا کہ ایسے ایسے آدمی کو میں نے کعبے کا گلاف پکڑ کر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وقت کا ولی بھی نہیں روے، اتنا زیادہ دھڑک مار کر کعبے کا گلاف پکڑ کر رو رہا ہے، لیکن اس نے حرام کا مال اتنا کھایا ہوا ہے۔
مفتی صاحب کہتے ہیں طبیعت سے کھایا ہوا ہے، بالکل طبیعت سے حرام مال کھایا ہے اور کعبے کا غلاف پڑھ کر رو رہا ہے، تو کہا اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ویسے ہماری حالت ہے کہ گناہ چھوڑنا نہیں ہے، رونا ضرور ہے، توبہ مانگنا ہے، لیکن جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے، چاہے جتنا بھی رو لے ہماری گناہ کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ چھوڑ دے، اس لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکی والے اعمال کی طرف بڑھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی وہ ساری علامتیں نصیب فرمائے گا جو جنت والوں کی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل